جمعے والے دن سورہ کہف مکمل پڑھنا سنت ہے یا پہلی 10 آیات؟ دیکھیں حدیث میں دونوں کی فضیلت ہے، پہلی 10 آیات کی بھی اور سورہ کہف کی بھی، تو یہ ایک پیکج ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ اصل تو یہ ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھے، پوری نہیں پڑھ سکتے تو چلے ایک اللہ نے ایک اور پیکج ہمیں دیا ہے کہ پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں جو تسبیح کا حکم ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز پہ بعد ہے، لیکن حدیث میں 10 دفعہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، تو یہ ان لوگوں کے لیے پیکج ہے کہ بھائی جو 33 دفعہ نہیں پڑھ پا رہے تو چلو 10 دفعہ پڑھ لو۔ تو اس طرح اصل فضیلت تو یہی ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جائے، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ نہیں ہو سکتی تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو 10 دفعہ پڑھ لیا جائے۔ تو یہی سورہ کہف کا بھی ہے، اصل تو یہی ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھی جائے، نہیں تو کم از کم پچھلی 10 آیات پڑھ لیں۔ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ میں نے کتاب میں اسے فرض پڑھا تھا لیکن کئی لوگ اسے واجب بھی بتاتے ہیں، اس بارے میں تفصیل سے رہنمائی فرمائے صدام حسین راجستھان سے۔ دیکھیے جمعے کی نماز فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، سورہ جمعہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن اللہ کی یاد کے لیے بلایا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو۔ تو یہ جو قرآن سے مضبوط دلیل ہے قطعی، تو جو قطعی دلیل سے جس چیز کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں فرض کہا جاتا ہے، تو فرض ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بعض فقہاء نے واجب لکھا ہے، تو وہ اس لیے کہ یہ فرض اور واجب تو اصطلاحات ہیں، واجب کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، قطعی سے نہ ہو، یعنی یقینی بہت زیادہ یقینی دلیل نہ ہو، اور فرض کہتے ہیں جو ایسی پکی ڈھکی دلیل سے ثابت ہو جس کا انکار ممکن نہ ہو۔ تو لیکن یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، بعض دفعہ فرض کو واجب کہہ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ واجب کو فرض کہہ دیا جاتا ہے، تو بعض فقہاء نے فرض کو واجب کہہ دیا، بعض نے واجب کو فرض کہہ دیا، لیکن اگر اصطلاحات میں جائیں گے تو پھر فرض کہا جائے گا جمعے کی نماز کو۔ گاؤں کی مسجد میں جمعہ ادا کرنا، میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں مسجد ہے لیکن امام نہیں ہے، اذان 5 وقت کی ہوتی ہے، امام نہ ہونے کی وجہ سے یا باجماعت نماز نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے، وہاں صرف جمعے میں ایک مولوی صاحب نماز پڑھانے آتے ہیں، تو کیا وہاں جمعہ کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور جمعہ پڑھنے جانا ہوگا جہاں 5 وقت کی باجماعت نماز ہوتی ہو۔ امداد علی نواب شاہ سے۔ دیکھیں گاؤں میں جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جمعہ پڑھاتے تھے تو گاؤں کے لوگ باری باری آیا کرتے تھے، ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحیح روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں یا دیہات میں جمعہ یا عید کی نماز ہوئی ہو۔ حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، کہ جمعہ اور تشریق جو ہے یہ صرف شہر میں ہی ہوگی۔ تو اس لیے جو چاروں ائمہ اس بارے میں متفق ہیں وہ یہ ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے ہر امام کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرط ہے، کسی نے کہا کہ 40 افراد کی شرط، کسی نے کہا کہ بڑی بستی ہونی چاہیے۔ تو جو ہمارے نزدیک راجح قول ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ قول ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں بھی ہمیں یہ ملتا نہیں ہے کہ جمعے میں جو بالکل گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھائی گئی ہو۔ تو اگر جمعے کی نماز گاؤں دیہاتوں میں جائز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے گرد جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں وہاں جمعے کی نماز ہوتی کسی گاؤں میں۔ تو اس لیے شہر ہو یا قصبہ کبیرہ، بہت بڑا قصبہ ہو جو شہر جیسا ہوتا ہے، اچھا شہر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عرف میں جس کو شہر سمجھا جائے، تو یعنی جس میں 2 رویا دکانیں ہوں، ہسپتال ہوں، تھانہ ہو، یہ تمام جو شہر کے لوازمات ہیں وہ جس جگہ پہ پائے جائیں گے اس کو شہر کہا جائے گا۔ جس جگہ یہ نہیں ہوں گے، وہ دور دراز علاقوں میں چند لوگوں کا ایک جتھا رہتا ہے، اس کو شہر نہیں کہتے۔ تو یہ عرف سے چینج بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ واقعی گاؤں ہیں، قصبہ کبیرہ بھی نہیں ہے، بڑی بستی بھی نہیں ہے اور شہر بھی نہیں ہے، تو پھر جمعے کی نماز وہاں پر درست نہیں ہے۔ مفتی صاحب بڑے بھائی کا چھوٹے پر کیا حقوق ہے؟ بڑا بھائی جو ہے نا وہ چھوٹے بھائی کی طرح ایسے جیسے آپ کا باپ، تو بڑے چھوٹے کو چاہیے بڑے کو ایسے حق دے جیسے اپنے باپ کو۔ ہمارے یہاں اکثر چھوٹے بھائی بڑے کا احترام نہیں کرتے، دوستوں کو زیادہ ویلیو دے رہے ہوتے ہیں، ابے یہ کیا، ابے یہ کیا۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم اگر خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوا روڈ پہ پڑے ہوئے لوگ سب سے پہلے تمہارے بھائی کو فون کریں گے کہ اس کو اٹھا کے لے کے جاؤ، اور وہ کتنا بدتمیز بھائی ہوگا لیکن وہ آئے گا، تمہیں اٹھائے گا، پیسے ہوں گے خرچ کرے گا، نہیں ہوگا لوگوں سے بھیک مانگے گا۔ وہ یہ بلڈ ریلیشن کا آلٹرنیٹ اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا، چاہے وہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بھی نہ تمیز سے بات کرتا ہوں، ملتے ہی نہیں، بہن بھائی بہت سے ملتے ہی نہیں ہیں ایک دوسرے سے، لیکن جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو کون کام آتا ہے؟ ریلیشن۔ وہ روتے ہیں آپ کے دکھ پہ، وہ آپ کی خوشیوں میں ہنستے ہیں،
تو اس لیے جب اسلام نے 2 اور 2 4 کی طرح کہہ دیا کہ اولو الارحام جو رشتے ہیں وہ ایک دوسرے پر اللہ نے ان کو فوقیت دی ہے، تو اس لیے ان رشتوں چاہے بھائی ہو بہن ہو کوئی بھی ہو ان کو تو جوڑ کے ہی رکھنا ہے۔ البتہ بڑے بھائیوں سے ایک میری گزارش ہے کہ چھوٹا جو بھائی ہے نا اس کے ساتھ اگر آپ کا معاملہ ایسا ہوا کہ چھوٹے کو لگا یہ کہ میرا بڑا بھائی مفاد پرست ہے، اس کے اصول اپنے لیے کچھ اور ہیں ہمارے لیے کچھ اور ہیں، تو سمجھ لو کہ پھر چھوٹے کے دل میں بڑے کی ویلیو رہے گی نہیں۔ یہ گھروں میں کامن ہے، بڑا بھائی چھوٹے پہ جو ڈھونس جما رہا ہوتا ہے نا اور اوٹ پٹانگ یوں کر رہا ہوتا ہے تو چھوٹے کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو تربیت کی باتیں کر رہا ہے نا اس کا مقصد تربیت نہیں ہے، اپنا روب جھاڑنا ہے، تربیت کا لیبل لگا ہوا ہے، مثلا اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہے غصہ نکال کے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بڑا ہم ہر موقع پر نا اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہے، چھوٹے کو پیچھے رکھتا ہے، تو چھوٹے کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ میرا خیر خواہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چھوٹے کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ میرا خیر خواہ نہیں ہے۔ وراثت کے معاملات میں اور بیسیوں قسم کے معاملات میں ہمیشہ اپنے آپ کو آگے رکھنا، چھوٹے کو ہمیشہ پیچھے رکھنا، تو چھوٹے کے دل میں آتا ہے یہ بڑا بس ایسا ہی ہے۔ تو بڑا اگر تھوڑا سا چھوٹے کا خیال کر لینا، اس کو یہ باور کرا دے کہ میں تم سے زیادہ تمہارا خیر خواہ ہوں، تو پھر چھوٹے کو چاہیے ادب بھی کرے، مار بھی کھائے، ڈانٹ بھی برداشت کرے، پھر وہ چھوٹے کو اعتماد آتا ہے یار یہ ڈانٹ رہا ہے میرے فائدے کے لیے۔ باپ کے بارے میں یہ اطمینان ہوتا ہے عام طور پہ، باپ میں جیلیسی نہیں ہوتی نا بچوں سے، عام طور پہ باپ تو چاہتا ہے میرا بچہ مجھ سے بھی آگے نکلے، لیکن بھائی کے بارے میں نا تھوڑا سا حسد کا عنصر بھی ہوتا ہے۔ باپ سے حسد کا عنصر نہیں ہے، باپ تھپڑ مارے بیٹا اتنا بگڑتا نہیں، بھائی جب مارتا ہے نا تو چھوٹا بھائی باغی بننے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹے بھائی کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ میری خیر خواہی میں مار رہا ہے، یہ کوئی ٹھڑک نکال رہا ہے۔ جیلیسی تو بھائیوں میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تو کنویں میں ڈال دیا تھا نا، تو بھائیوں میں جیلیسی کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو بھائی اس کو یہ باور کرانا پڑتا ہے اپنے عمل سے کہ میں تم سے حسد کا بالکل بھی شکار نہیں ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں جیسے ابا خیر خواہ ہیں۔ جس دن چھوٹے بھائی کو یہ اطمینان ہو جاتا ہے نا پھر وہ کیئر کرتا ہے، تو یہ بڑے کی طرف سے ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بڑا چھوٹے بھائی کے سامنے اپنے باپ سے بدتمیزی کر رہا ہے اور پھر وہ امید رکھے کہ چھوٹا بھائی میرا احترام کرے گا، تو یہ ایک لطیفہ ہے جس پہ جتنا ہنسا جائے کم ہے۔ آپ ماں کے سامنے بدتمیزی سے بات کر رہے ہو اور آپ کا میرے چھوٹے میرا ادب نہیں کر رہے، تو چھوٹے دیکھ رہے ہیں تو ہماری ماں کا ادب کرتا نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو ٹیچر اپنے طلبہ کے سامنے اپنے ٹیچروں کی برائی کر رہا ہے نا تو اس وقت طلبہ ہنس رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں واقعی، لیکن اس ٹیچر کی ویلیو طلبہ کے دل میں 2 ٹکے کی نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وجہ اس کی وہ کہتے ہیں جب تم اپنے ٹیچروں کا برائیاں کرتے ہو، احترام نہیں کرتے، تو ہم سے اپنا احترام کیسے کرواؤ گے؟ تو آپ اپنے چھوٹوں کے سامنے اپنے باپ کا احترام کریں، باپ نے ڈانٹا آپ چپ کر کے برداشت کریں، پھر آپ بھائی کو ڈانٹیں گے نا چھوٹے کو، وہ بھی برداشت کرے گا، نہیں کرے گا تو غلط کر رہا ہے، لیکن آپ اپنے ابا کی ایک لفظ برداشت نہیں کرتے اور چھوٹے کے سامنے چیختے ہو، وہ آگے سے جواب دیتے تو آپ کو غصہ آتا ہے، تو یہ بے وقوفی ہے آپ کی۔ تو میں نے دیکھا ہے جس بڑے بھائی نے اپنے چھوٹوں کے سامنے اپنے ماں باپ کا بہت احترام کیا، ڈانٹیں کھائیں، مارے کھائیں، ایک لفظ نہیں بولے، چھوٹے آٹومیٹیکلی بڑے کا احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آج کل یہ گھروں میں ہو نہیں رہا ہے، اپنے بڑوں کا احترام کرتے نہیں ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر چھوٹے احترام نہیں کرتے۔ تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور بڑے کو چاہیے کبھی چھوٹے کو گفٹ بھی دے دیا کرے، پیسے ویسے ہاتھ میں ڈال کے پیسے دے دیا کرے، اپنی ذمہ داری تو پوری کرے نا، آگے پھر وہ بدتمیزی کرے تو بری بات ہے۔ وراثتیں تقسیم نہیں ہوتی، بڑا بھائی وراثتیں کھا جاتا ہے، ابا کی ساری کاروبار پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، چھوٹوں کو ہوتا ہے یار یہ بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے۔ بڑے کا مطلب یہ تو نہیں کہ تمہاری ساری بزنس سارا تمہارا ہے، یہ تو مطلب نہیں ہے نا بڑے ہونے کا، تم خود سے جا کے تقسیم کرو، ان کی وراثت ان کو دو۔ سالن میں بوٹیاں خود کھا جاتا ہے، شوربہ ان کے لیے چھوڑتا ہے۔ مودی سے میں نے کہیں سنا ہے کہ یار یہ لمبا پڑھ کے بتا دو کیا ہے وضو میں گردن کا مسح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ گردن کا مسح ایک روایت سے ثابت ہے جو بہت زیادہ مضبوط روایت نہیں ہے، تو کمزور روایت ہے، اسی بیس پہ احناف نے اس کو سنت بھی نہیں کہا بلکہ کہا ہے کہ بہتر ہے کر لو، نہیں بھی کرو تو کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ جو جس لیول کی دلیل ہے اس کو اتنا ہی رکھا جائے۔ اب اس میں جو ہمارے یہاں کتابوں میں عام طور پہ منقول ہے یوں کر کے کیا جائے، تو یہ منقول تو ہے، لیکن مسح تو شریعت میں جو ہمارے مفتی رشید صاحب فرمایا کرتے تھے مسح تو ہمیشہ یہاں سے ہوتا ہے، تو اس لیے گردن کا مسح اگر کسی نے کرنا ہے تو یہیں سے کرے، یوں کر کے، کیونکہ مسح کا یہ الٹے ہاتھ سے مسح شریعت میں اس کی کوئی نظیر ملتی نہیں ہے۔ تو جب بھی مسح کا لفظ آئے گا تو وہی مسح ہوگا جو شریعت میں جو مسح کہلاتا ہے، تو وہ ہمیشہ اس طرف سے ہوتا ہے۔ تو گردن کا مسح کمزور روایت سے ثابت ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو سنت نہیں کہتے، لیکن چونکہ روایت بہرحال ہے لہذا اس کو بدعت کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں افضل ہے کر لینا، کوئی سنت موقدہ میں شامل کوئی نہ بھی کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کرنے والے کو جو ہمارے اہل حدیث لوگ بدعت ہی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بھی غلط ہے،
کیا جب انسان کی روح نکلنے کا ٹائم ہوا تو اس کے قریب سورہ یاسین پڑھنی چاہیے؟ میرے علم میں ایسی روایت ہے نہیں کہ سورہ یاسین پڑھنے سے روح آسانی سے نکلتی ہے، لیکن میرا علم کوئی ایسا نہیں ہے کہ ساری دنیا کی ساری نالج ہمارے پاس ہو۔ اگر کسی کے علم میں کوئی صحیح حدیث ہو، ضعیف روایتیں ہیں اس بارے میں، اب آپ کو گردن کے مسئلے پہ جب ضعیف روایت تو آئی تو آپ نے وہاں یوں کر دیا، اور یہ والی تو روایتوں کا بھی ضعف کا بھی ایک درجہ ہوتا ہے نا، کچھ بہت ضعیف ہوتی ہیں، کچھ زیادہ ضعیف نہیں ہوتی، درجہ حسن کے قریب قریب ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ضعیف ہوتی ہیں لیکن جب مجتہد تک پہنچی تھی اس وقت ضعیف نہیں تھی، وہ صحیح تھی، بعد کی سند میں کوئی ضعیف راوی آ گیا، تو اس لیے یہ فرق ہوتا ہے، ورنہ اصولی بات یہ کہ ضعیف حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب، ہر اتوار میں بیان میں آتا ہوں، پہلی اتوار کو میں پہلے نہیں آیا، میرے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، آپ سے بالخصوص دعا کی درخواست ہے، دل سے دعا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو کی مغفرت فرمائے اور آپ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا دن ہے، ربیع الاول عید کا دن ہے، آپ روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں، پھر بھی تو عید کا دن ہے، پھر جمعہ رمضان میں 4 جمعے آتے ہیں، اس میں کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ میں بہت لمبی بات کر چکا ہوں میں کہ روزہ اور عید جمع نہیں ہو سکتے ہیں، تو رمضان میں جو جمعہ آتا ہے وہ تو رمضان کی وجہ سے رکھا جا رہا ہوتا ہے، جمعے کی وجہ سے نہیں رکھا جا رہا ہوتا، جمعے کی وجہ سے الگ سے کوئی روزے کی فضیلت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں امام خاص نہیں ہوتا تھا اور نہ امامت کا معاوضہ لیتا تھا، تو پھر آج کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امامت کا نہ معاوضہ ہوتا تھا، نہ امام، مسجدوں کے متعین امام ہوتے تھے، کچھ چیزوں کا تعلق ہوتا ہے مینجمنٹ سے، اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ نبی کے دور میں تو یہ مدرسے بھی نہیں تھے، یونیورسٹیاں بھی نہیں تھیں، مدرسوں میں ایسا بھی نہیں تھا بخاری کا گھنٹہ ہو، ترمذی کا گھنٹہ ہو، ہدایہ کا گھنٹہ ہو، فقہ کا، عربی گرامر پڑھائی جاتی ہو، لیکن جب دور گزر گیا تو کچھ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں۔ حضرت عمر نے باقاعدہ فوجیوں کی تنخواہیں متعین کی تھی، نبی کے دور میں تو فوجیوں کی تنخواہیں جو جہاد کرتے تھے فری میں کرتے تھے نا، مالی غنیمت ملتا تھا۔ اب ساری دنیا میں جو اسلامی ملک ہیں ان کی باقاعدہ فورسز ہیں، ان کی وردی ہوتی ہے، ان کی پریڈ ہوتی ہے، ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، بیوہ کا کمیشن ہوتا ہے، پینشن ہوتی ہے، تو آج تک کسی نے ان فوجیوں پہ اعتراض نہیں کیا کہ نبی کے دور میں تو فری میں لڑتے تھے، غزوہ بدر میں کتنی تنخواہ لے کر گئے تھے حضرت عمر، ہے بھائی، نہ نشان حیدر ملتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی کو فوجیوں پہ اعتراض نہیں ہوتا کہ سعودی عرب کی فوج بھی غلط ہے، پاکستان کی آرمی کو بھی ختم کر دو، فی سبیل اللہ بارڈر سنبھالیں، فوراً کہیں گے بھائی وہ بہت محدود ریاست تھی، اس میں یہ کام فی سبیل اللہ ہو سکتے تھے، اب جب بڑی بڑی طاقتیں ریاستیں بن گئی، کام پھیل گیا، تو اس کام کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسے ہی نبی کے دور میں اماموں کی نہ تنخواہیں تھی، محدود لوگ تھے، ریاستیں بھی چھوٹی تھی، جب ریاستیں پھیلنا شروع ہوئی ہیں، خلافتیں ہوئی ہیں، تو پھر ایک بہت بڑا سیٹ اپ وجود میں آیا، پھر اس کام کو باقاعدہ جب تک پراپر وے میں نہ کیا جائے تو یہ نمازوں کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا امام کو تنخواہ نہیں لینی چاہیے، آپ 100 مسجدیں بناؤ بغیر تنخواہ کے امام رکھو اس میں، تو 80 مسجدیں تو تھوڑے دنوں میں بند ہو جائیں گی اور 20 میں پھڈے شروع ہو جائیں گے، وہ کہے گا میں نماز پڑھاؤں گا، وہ کہے گا تیرا باپ نماز پڑھائے گا، دیکھتا ہوں کیسے تو نماز پڑھاتا ہے، کوئی کہے گا اس کی تلاوت ٹھیک نہیں، کوئی کہے گا اس کا یہ ٹھیک نہیں، وہ نکالو وہاں سے، اور پھر بعض تو مسجدیں خالی ہو جائیں گی۔ تو پریکٹیکلی فقہاء نے دیکھا ہے، 6 امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو امام کی تنخواہ جائز ہی نہیں ہے، فقہ حنفی میں اماموں کو اور مؤذن کی تنخواہ جائز نہیں ہے، لیکن فقہ شافعی میں جائز ہے، فقہ حنبلی میں بھی جائز ہے، لیکن 600-700 سال کے بعد احناف نے دیکھا کہ اب نمازیں ضائع ہوں گی، کیونکہ امام کو اگر فارغ ہو کے 5 ٹائم نماز پڑھاتا ہے کوئی شخص فری میں، تو وہ اپنے گھر کے وہ باقی کام کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ناغے ہوں گے، تو نتیجہ نکلا انہوں نے بھی فقہ شافعی پہ فتویٰ دیا، پھر اجتہاد کیا اور اس کو چینج کیا۔ تو چونکہ ان کو اسلام کو بچانے کی فکر تھی نا، تو جس کو فکر ہے تو وہ تو یہ بات کرے گا، ورنہ یہ ایسے ہی ہے کہ نبی کے دور میں فوجی تنخواہ نہیں لیتے تھے، اب کیا ہے، اب بھی فوج کی تنخواہیں بند کرو تو فوراً ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے گی، لوگ آرمی چھوڑ چھوڑ کے بھاگنا شروع ہو جائیں گے، بارڈر خالی ہو جائیں گے، پھر فی سبیل اللہ جس نے جانا ہے بہت سے لوگ چلے جائیں گے، نہ ان کو ٹریننگ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو نتیجہ کیا نکلے گا، ملک جائے گا۔ تو جب بھی کوئی اعتراض کیا کرے نا کہ مولوی لوگ تنخواہ لے کے نماز پڑھا رہے ہیں، بولے فوجی لوگ تنخواہ لے کے لڑ رہے ہیں، تو فوج کا نظام بھی ختم کرو، ہم مولویت کا نظام ایک دم، لیکن مولویوں سے لوگوں کو ٹھرک ہے، اصل میں علماء سے ٹھرک ہے، جو بوجھ نکالنا ہوتا ہے مولویت پہ آ کے نکالتے ہیں اور پھر وہاں سے نظریں چرا لیتے ہیں۔ مولانا امین اوقاڑوی صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ جماعت المسلمین والے نا اکثر کہتے تھے کہ یہ مولوی لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، نمازوں میں 5 نمازیں پڑھانا تو قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا، تو قرآن تو کہتے ہیں لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو پیسوں کے بدلے میں مت بیچو، تو جتنے مولوی نماز پڑھا رہے ہیں، مدرسوں میں قرآن پڑھا رہے ہیں اور تنخواہ لے رہے ہیں، یہ سب قرآن کو پیسوں کے بدلے میں بیچ رہے ہیں۔ تو مولانا امین اوقاڑوی صاحب سے کسی نے سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ جس نے یہ قرآن میں پڑھ کے یہ آیتیں ہم پہ فٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا تم نے جو قرآن خریدا تھا جس دکان سے، تو اس کو یہ آیت کیوں نہیں سنائی کہ اللہ کہہ رہے ہیں میری آیتوں کو چند ٹکوں کے بدلے میں مت بیچو، اور تم تو پورا قرآن مجھے پیسوں کے بدلے میں بیچ رہے ہو، پورا قرآن تم نے پیسے لی اور الحمد سے لے کے الناس تک بیچ دی۔ تو وہ کیا کہے گا بھائی یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، تو اس کو بولو پھر اس آیت کا بھی یہ مطلب
نہیں ہے. اس آیت کا اصل مطلب یہ ہے کہ قرآن میں یہودی تحریف کرتے تھے تورات انجیل میں پیسوں کے بدلے میں. یہ ہے قرآن کو بیچنا. تو اگر کوئی مولوی لوگوں سے پیسے لے کے قرآن کا غلط مطلب بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں, اس کو قرآن کا بیچنا کہیں گے. ان کا تنخواہوں کا قرآن کے بیچنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر آدمی ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے آج کل نا. ہر اسکالر قرآن حدیث کو اپنی مرضی سے ادھر ادھر پھیر رہا ہے. اقبال کہتے تھے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اور بھی خاص امام نہیں ہوتا تھا. علماء سے حدیث سنیے کہ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے. لیکن حضرت عمر جو خلیفہ تھے انہوں نے اپنی زندگی فقر اور پیوند لگے کپڑوں میں گزاری. اس کی وجہ تھی حضرت عمر کے پاس مال ہی نہیں تھا. صحیح حدیث ہے, ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ چاہتے ہیں تمہیں اللہ نے مال دیا تو تمہارے لباس, سواری, پوشاک سے جھلکنا چاہیے. اب میں ریوو میں گھوم رہا ہوں نا, بہت لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں یہ مولوی لوگ لوگوں کو سادگی کی تعلیم دے رہے ہیں, خود ریوو میں گھوم رہے ہیں. دیکھو اگر میرے پاس ریوو کے پیسے ہیں اور میں پھٹ پٹی پہ گھوموں تو یہ پھر اعتراض ہونا چاہیے کہ حدیث میں تو آتا ہے تمہارے پاس مال ہے وہ نظر آنا چاہیے. حالانکہ ہمارے پاس اتنا مال ہوتا بھی نہیں, نظر زیادہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم کنجوسی نہیں کرتے. میرے پاس تو پیسے تھے نہیں, میں نے ریوو خرید لی قسطوں پہ, ٹھیک ہے نا. تو لوگوں میں کنجوسی ہوتی ہے, بہت پیسہ ہوتا ہے, پھٹ پٹیوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں. ایک نے ہونڈا 50 پہ گیس لگوانے آیا ہوا تھا, مالدار آدمی تھا. میں نے کہا کچھ شرم کرو, ایک تو ہونڈا 50 اب تو آتی بھی نہیں وہ, اس کو تو پیٹرول پمپ کے قریب سے چلا دو تو سونگ کے ہی 1 کلومیٹر چلی جاتی ہے, یہ اس پہ گیس لگوا رہے ہو. اور میں اس سے بہت غریب تھا اور میں نے رکھی ہوئی تھی GTO 125. لوگ کہتے تھے اس مولوی کو دیکھو عیاشی کر رہا ہے. بھائی عیاشی کے بجائے آپ بولو سخاوت کر رہا ہے, کنجوسی سے کام نہیں لے رہا. جتنا اللہ نے دیا اس کو اپنے اوپر. یہ 2003 کی بات کر رہا ہوں, 2005 کی بات کر رہا ہوں. میرے پاس GTO 125 تھی جو بڑی مہنگی گاڑی تھی. ہمیں بچپن سے ہی شہزادوں والی زندگی گزارنے کا شوق ہے, تو اس لیے جلو مت کس میں گھوم رہا ہے. اس وقت بھی لوگ کہتے تھے اس مولوی کو دیکھو GTO 125 میں گھوم رہا ہے. تو کیا زمانے کے حساب سے GTO 125 میرے پاس پیسے تھے تو میں نے لے لیے. تو خیر اچھا, تو اب اس میں جو مطلب ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب پیسہ ہو تو وہ کیا ہونا چاہیے, نظر آنا چاہیے. تو یہاں اشکال حضرت عمر پہ بھی ہوتا ہے, نبی پہ بھی ہوتا ہے کہ نبی نے ایسی لائف کیوں گزاری. بھائی پیسہ تھا ہی نہیں. اور آپ کہہ سکتے ہو کہ نبی کے پاس تو بہت پیسہ آتا تھا شام تک بچتا نہیں تھا. یہ حدیث ان لوگوں کے بارے میں ہے, رکھا ہوا ہے, وہ استعمال نہ کریں. اگر کوئی اتنا بڑا ظرف ہے, صبح پیسہ آیا شام سے پہلے سارا صدقہ ہو گیا, پھر تو بھائی وہ غریب ہو گیا. اب کیا گاڑی خریدے گا وہ. تو یا تو اتنا بڑا حوصلہ پیدا کرو کہ صبح پیسہ آیا شام سے پہلے سارا صدقہ. تو اتنا بڑا حوصلہ میرا نہیں ہے, کیونکہ میں نے یہ حوصلہ رکھ بھی لیا تو میرے بچوں میں یہ حوصلہ نہیں ہے. ہمارے نبی کی تو بیویوں میں بھی یہ حوصلہ تھا نا. اور جو سالے تمہارے اندر خود حوصلہ نہیں ہے اس کو دوسرے کو مشورہ کیوں دے رہے ہو. جیسے اکثر لوگ مجھے کہہ رہے ہیں فلسطین مفتی صاحب جہاد پہ نہیں جا رہے, میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں. میں نے ایک آدمی نے میرا بہت خون پیا, مفتی صاحب فلسطین جہاد پہ کیوں نہیں جا رہے ہو, وہ بہت میرے خلاف کلپ. میں نے کہا یار یہ اگر گرنیڈ ہاتھ میں رکھ کے فلسطین جا رہا ہوتا نا اور میرے خلاف کلپ بنا رہا ہوتا کہ مفتی صاحب شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں, میں واقعی شرم سے ڈوب کے مر جاتا. یہ کون سا بم ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی تو یوٹیوب پہ بیٹھ کے بس جہاد کی باتیں کر رہے ہیں نا. باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. جہاد کی ویلیو کے ہم آپ سے زیادہ قائل ہیں, اور فلسطین کا مسئلہ جہاد کے بغیر حل ہو بھی نہیں سکتا. لیکن آپ جو علماء پہ اعتراض کر رہے ہو, جہاد کر نہیں رہے, باتیں کر رہے ہیں, تو آپ بھی تو خالی باتیں ہی کر رہے ہو نا. آپ کون سا کر رہے ہو عملی طور پہ جہاد. تو اسی طرح جو آدمی اتنا بڑا حوصلہ ہو کہ صبح پیسہ آیا شام سے پہلے سارا صدقہ کر دیا, وہ میرے خلاف کلپ بنائے کہ مفتی صاحب نے ریوو صدقہ کیوں نہیں کی ابھی تک, یہ مرغیاں کیوں پالی ہوئی ہیں, ساری کٹ کٹا کے غریبوں کو کھلا کیوں نہیں دی. ایسا آدمی کرے گا تو میں شرمندہ ہوں گا, یار اس کا حوصلہ جو اللہ نے دیا میرے اندر وہ حوصلہ نہیں. یہ باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں جن کے پاس جو غریبوں کے لیے 5 روپے نہیں ان کی جیب سے نکلتے, وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان مولویوں. آپ کو کیا پتا کتنا رکھا ہوا ہے, کتنا صدقہ کر رہی ہے.